السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ 27ویں ترمیم کے لیے اب بات کی جا رہی ہے۔ 27ویں ترمیم جو ہے وہ اب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ابھی 26ویں ترمیم آئی ہے، اور وہ 26ویں ترمیم جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ بڑی تب دو ہوئی، بڑی کوشش ہوئی، بڑی بھاگ دوڑ ہوئی، اور اس کے بعد 26ویں ترمیم لائی گئی۔ تو کیا وجوہات ہے کہ آپ 27ویں ترمیم اب فوری لانا چاہتے ہیں؟ اگر 27ویں ترمیم میں جو چیز لانا چاہتے ہیں اور 26ویں ترمیم میں وہ چیز موجود نہیں تھی تو آپ 26ویں ترمیم میں اس کو شامل کر لیتے۔ مثلا 2-3 دن کے اندر ایسا کیا ہوا کہ 27ویں ترمیم آپ کو لانی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کئی مہینوں سے اس کی 26ویں ترمیم لانے کے لیے جو عدالتی اصلاحات، آئینی اصلاحات ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کئی مہینوں سے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر صرف 2 دن کے فرق سے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو 26ویں ترمیم جو بڑی مشکلات سے آپ نے پاس کی ہیں اس کے لیے 27ویں ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی؟ کوئی نئی چیز لا رہے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ 26ویں ترمیم میں ڈال دیتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز اگر لا رہے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم میں آپ لائے تھے اور آپ کو رجسٹ ملا تھا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں مانا تھا، تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے اگر وہ آپ 27ویں ترمیم میں وہ چیزیں لا رہے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے کہا نکال دو؟ تو کیا آپ کے پاس نمبر آف ووٹ ہو گئے ہیں 12؟ لیکن جو بہت اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو آئی ہے اس میں بہت سے نقائص آ گئے ہیں، بہت سے ایسی نکات ہیں جو نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ان سیاسی جماعتوں نے ان آئینی ترمیم کو ایک دوسرے کو بھی ڈرافٹ نہیں دیا کہ وہ دیکھیں، اپنے اتحادیوں کو بھی ڈرافٹ نہیں دیا کہ وہ اپنے لیگل ایکسپرٹ سے اس بارے میں معلومات کریں، اور پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو بٹھا کر پوچھیں کہ یہ ترمیم جو آئی ہے یہ بہتر ہے۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 5 افراد نے اس پہ کام کیا ہے، اور وہ 5 افراد کون ہیں؟ جس میں اٹارنی جنرل ہیں، جن میں لاء منسٹر ہیں، جن میں کامران مرتضیٰ ہیں JUI کی طرف سے، جس میں آپ کے مرتضیٰ وہاب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور جس میں آپ کے یہ 2 اور لاء منسٹر اور یہ 5، تو یہ 5 افراد ہیں۔ ان کے بارے میں آج پاکستان کے اہم ترین آئینی ماہرین، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان 5 میں سے 4 تو ایسے ہیں جن کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کا تجربہ ہی نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہی نہیں ہے یہ۔ تو ایسی صورتحال میں اہم ترین پاکستان کی عدالتی اصلاحات پر ترمیم وہ کرنے جا رہا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، مجھے تو نام بھی دیا گیا اور یہی بتایا گیا 4 پاکستان کے بہترین کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی نقائص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی معلومات یہ ہے کہ بنانے والے بہت ہی کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کا کوئی عبور نہیں تھا۔ تو پھر سیاسی جماعتوں نے ایسے لوگوں کو کیوں آگے کیا؟ کیوں نہیں یہ جو بڑے نقائص اب مل رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس سے، اور ہر پارٹی میں موجود ہیں ایسے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس، باہر بھی بیٹھے ہیں۔ آج آپ میڈیا میں دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس 26ویں ترمیم میں جو نقائص ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ تو اگر ان نقائص کو دور کرنے کے لیے آپ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں تو پھر ایک مشورہ ہے کہ آپ خدارا یہ ان لوگوں کی ضرور رائے لیں، لیکن اہم ترین کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو آپ کی اپنی پارٹی میں بھی موجود ہیں، باہر بھی ہیں، ان کی رائے لے لی جائے، نہ کہ 27ویں میں بھی نقائص ہے اور آپ کو 28ویں طرف جانا پڑے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کو خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ حکومت کو خطرہ ہے، ابھی تک پتہ ہے نا، آئینی بینچ نہیں بنا،
آئینی بینچ کے لیے جو سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کے ممبران کے بارے میں بتایا گیا 26ویں ترمیم میں، ابھی تک وزارت قانون نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا ہے. کیوں بھائی؟ تو آئینی کیسز کہاں جائیں گے؟ اور دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں، اور وہ ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، اور انہوں نے آتے ہی اپنے پہلے والے چیف جسٹس جو کہ قانون کے تحت انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کو تبدیل کیا، فوراً تبدیل کیا حلف لیتے ہی. کیا میسیج ہے؟ کس کو میسیج ہے؟ آپ سمجھ جائیں. اور اس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو شامل کر لیا. جسٹس قاضی نے منیب صاحب کو ہٹا کے امین الدین کو رکھا تھا. اب یہ بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس تیسرے نمبر پہ سے آیا ہے تو باقی جو دو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ میں؟ کیونکہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ تو ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور دنیا میں ایکسپیرینس بھی ایسا ہے، فوج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میرا جونیئر چیف جسٹس سارے معاملات انتظامی میں میرا ہیڈ ہوگا تو میں کیسے رہوں. لیکن یہ موجود ہے، گئے نہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بھی نہیں بن رہی ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا ہے. آئینی کیسز کو اگر سپریم کورٹ سننا شروع کر دے اور یہی کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنانا شروع کر دے تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی. مجھے تو ایک اور انفارمیشن ملی جو میں آپ تک لا رہا ہوں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 3 رکنی کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں جو قاضی فائز عیسیٰ نے 3 لوگوں کو اس کا ممبر بنایا تھا، چیف جسٹس سینئر موسٹ اینڈ امین الدین، اس کو چینج کر کے یحییٰ صاحب نے منیب کو داخل کیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ آئینی بینچ کے ہیڈ کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. تو ہمارا سوال ہے ایز اے طالب علم کہ آئینی بینچ سے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کیا تعلق ہے؟ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کا آئینی کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئینی کیسز سے تعلق آئینی بینچ کا ہے. تو اس کے ہیڈ کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں لانا صاف واضح ہے کہ آئینی بینچ کو سپریم کورٹ کے ماتحت کرنا ہے. جبکہ 26ویں ترمیم میں کلیئر ہے کہ آئینی بینچ آئینی کیسز سنے گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ جو ہے وہ 62,000 پینڈنسی کے کیسز سنے گی، وہ آئینی کیسز نہیں سنے گی. جب سپریم کورٹ آئینی کیسز نہیں سنے گی تو سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آئینی بینچ کے ہیڈ کا کیا کام؟ بہت بڑا سوال. اس کے علاوہ سننے میں آیا ہے کہ اور بھی کئی ایسی چینجز ہیں. فل کورٹ بلایا گیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں اگر آئینی کیسز سپریم کورٹ نے سننا شروع کر دیا تو پھر یہ بڑا کلیش ہوگا پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ 26ویں ترمیم کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی اس کو سننا چاہے اور اس کو چیلنج کرے اور کسی بھی بنیاد پر اس کے لیے مسائل پیدا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 26ویں ترمیم تو لٹک جائے گی، اور پھر پارلیمنٹ اور عدلیہ پھر ایک دفعہ آمنے سامنے آئے گی. تو پھر اس 26ویں ترمیم کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آنے والا وقت چند دنوں میں یہ واضح کر دے گا کہ آیا سپریم کورٹ اپنا راستہ لے چکا ہے، آئینی بینچ بن کے اپنا راستہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور مسائل اب اسموتھلی چل رہے ہیں. چند دنوں کی بات ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.